معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نے جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو اس میں جو کمنٹ آئے، آپ حضرات اس کمنٹ کو دیکھیے جس میں ہنسنے کا ایموجی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ان کو جلن کیوں ہو رہا ہے بھائی۔ دوسرا اس کمنٹ کو دیکھیے جس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کے ایمان کو ثابت کرو۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی جلن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شخص جو نور العین ہے، یہ خود کو اہل سنت والجماعت سے کہتا ہے اور کام اور تبلیغ شیعوں کا کرتا ہے۔ تو عوام اہل سنت کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ان سے آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے۔ میں نے اس کے لیے آپ حضرات کو دلیل بھی دیے تھے، ویڈیو بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ شیعوں کی محفل میں جاتا ہے، اور صرف جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ جب اس کے ویڈیو میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس کے محفل میں جا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو سب معلوم ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو نادان ہوں۔ اس طرح سے باتیں کرتا ہے جیسے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے باتیں کر رہا ہے۔ میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے بات کی تھی کہ دیکھیے یہ شخص شیعوں کے ہاتھوں بک چکا ہے، تو اب اس کو سننا یا جو ہے تو اس کے باتوں پر اعتماد کرنا بند کر دیں، ورنہ ہمیں جو ہے تو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی یہ شخص کہہ دے کہ نور العین کہہ دے، آج ہی کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں، یہ اعلان کر دے، ہمیں اس کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے تو ہم لوگ ایسے شخصوں کا تذکرہ کرنا اپنی محفل میں مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ دے کہ جناب میں شیعہ ہوں تو اس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا، سیدھا جو ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ، عوام اہل سنت اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہ خود کو اہل سنت والجماعت کا کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے جو ہے تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بتانا ضروری ہے، نہ کہ کسی قسم کا کوئی جلن، حسد، بغض ہے۔ آئیے دوسرے کمنٹ پر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کرو۔ تو دیکھیے قرآن و حدیث میں جس کی تعریف و توصیف میں درجنوں احادیث مبارکہ، درجنوں قرآنی آیات موجود ہو، تو اس کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اب انسان کیا کرے بتائیے؟ کور چشم جس کی ذات ہے اس کے حق میں دن بھی رات ہے۔ کور چشم جس کی ذات ہے اس کے حق میں دن بھی رات ہے۔ کہیے اس میں آفتاب کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کو دن میں سورج نہیں نظر آتا تو وہ اپنے آنکھوں کا علاج کرائے کہ اسے دن میں سورج تمام دنیا کو نظر آ رہا ہے، اس کو دن میں سورج نہیں آ رہا ہے نظر، تو وہ اپنے آنکھوں کا علاج کرائے۔ اس میں روشنی کا جو ہے تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بندہ یہ کہے مجھے سورج نہیں دکھ رہا ہے تو سورج نہیں اگا ہے، دنیا دیکھ رہا ہے، سورج تمہیں نہیں دکھ رہا ہے تو اپنی آنکھوں کا علاج کرو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے، اگر یہ تم پڑھ نہیں سکتے تو اپنی جہالت کو دور کرو۔ میں اگر قرآن و حدیث پڑھ کر سنانے لگوں تو 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 دن بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتنے آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ ہے، 1-2 دن بھی کم پڑھنے لگ جائیں۔ اب جو ہے میں اگر اتنا کہہ کے چھوڑ دوں تو کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، دانش مندرا اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن پھر آ کر کے کمنٹ میں کہیں گے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، صرف باتیں بنا کر کے چلے گئے۔ تو ان کی تسلی کے لیے قرآن مقدس کے 2 آیتیں اور 2 حدیثیں آپ حضرات کو یہاں پر میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت 24واں پارہ کی پہلے رکوع، سورۃ الزمر کی آیت مبارکہ ہے، جس میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو سچائی لے کر کے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچائی لایا
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جس نے اسے قبول کیا، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو قرآن مقدس میں متقی کہا گیا ہے، جو سچ لے کے آیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سچ لے کر کے آئے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو قرآن مقدس جو ہے تو ان کی متقی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رائے سنیے، جن کا نام لے کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق سے مراد جو ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور صدق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ اور سنیے جو 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دوستوں، تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب بھی جو ہے تو آپ حضرات سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے۔ آگے اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جب رسول اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اس کا ترجمہ ہے تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا سکینہ اتارا، یعنی ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا، اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور وہ ملائکہ تھے جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو نیچے کر دی، یعنی ان کی دعوت و کفر شرک کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دوستوں، اس آیت مبارکہ میں ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں مختصر میں آپ حضرات کو بتا دوں 1-2 لفظوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کس بات کا غم تھا۔ وہ غم خود کی ہلاکت یا خود کی جان کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر ہلاک ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، مارا گیا، تو صرف ایک فرد شہید ہوگا
اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تمام امت جو ہے تو تباہ و برباد ہو جائے گی، شہید ہو جائے گی۔ اسی لیے فکر خود کی نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اس پر بھی جو ہے تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب آئیے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کو سناتے ہیں۔ یہ حدیثیں میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو مشکات شریف کی حدیثیں سناؤں گا، کیونکہ میرے سامنے مشکات شریف جو ہے تو موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 555۔ ایک اور حدیث شریف سنیے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ اب اس سے بڑا جنتی ہونے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے تو غار ثور میں بھی میرے ساتھ رہے ہو ہجرت کی رات۔ آج جو ہے تو بولنا باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کفار مکہ بنا چکا تھا، جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں چل رہی تھی، اس وقت ایمان پر ثابت رہنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ آج جو ہے تو انسان کفر میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے تعلق سے بات کر رہا ہے، اور جو ہے تو بخاری و مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے صحابی کا جس کا نام آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشرہ مبشرہ جو جنتی 10 صحابہ کرام ہیں، اس میں تو سب سے پہلا نام ہی حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن و طعن کرنا چھوڑ کر جو ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں، یہی بہتر و مناسب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے تو حجر میں بھی ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، رات میں بھی ساتھ میں زیادہ تر موجود ہوتے تھے، دن میں بھی ساتھ میں موجود ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودگی میں اگر کسی کو امام بنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودگی میں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور میں اگر دلائل دینا شروع کروں نا تو اتنے دلائل دینے لگوں کہ آپ خود جو ہے تو سننا چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے لیے وقت کم پڑ جائے گا، اتنے دلائل موجود ہیں۔ میں 2-3 دن تک آپ حضرات کو دلائل دیتا رہوں، اتنے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جن کے ایمان کی گواہی جو اللہ اور اس کے رسول دے، یہ کون ہوتے ہیں ان کے ایمان پر سوال اٹھانے والے؟ قرآن شاہد ہے ان کے ایمان کی، حدیث شاہد ہے ان کے ایمان کی، اور بھی اگر دلیل چاہیے تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو بہت جلدی آپ حضرات تک جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ ایسی باتیں لے کر کے آؤں گا، اور صرف اپنی کتابوں سے ہی نہیں، شیعوں کی بھی کتابوں میں جو باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھی ہوئی ہیں، بخاری مسلم ہو، اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے اور شیعوں کی کتابیں، دونوں کتابوں سے میں ایسی باتیں لے کے آؤں گا کہ جس کو سن کر کے جو ہے تو شیعہ جماعت خود بخود جو ہے تو شرمسار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔